کے بجائے کچھ مذاکرہ ہو جائے، میں اپنی رائے کے اپنا تجربہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور آپ اس وقت بھی اور دوسرے اوقات میں بھی ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں۔ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا مطلب سمجھتے ہوں گے، یہ ہمارے یہاں کا محاورہ ہے۔ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو ہر قسم کے جذبات سے خالی کر کے، غصے میں، جوش میں نہیں، بالکل سب چیزوں سے اپنے ذہن کو خالی کر کے ان پر غور کریں۔ پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ صرف رائے نہیں ہے، زندگی کا تجربہ ہے، اور صرف میرا تجربہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابر نے جو ہمیں روڈ میپ دیا ہے اس کے مطابق ہے، اس کے مطابق ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی اور ان کو عام طور پر، انفرادی طور پر سب کو پڑھنے کے لیے کہا، اور خصوصی طور پر ائمہ اور علماء کو مساجد میں ان کی تعلیم کرنے کے لیے کہا، اس پر عمل کیا۔ اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی تو ان کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ پہلے ایک بات کہوں گا، ایک بات بعد میں کہوں گا۔ یہ آپ حضرات، یہ کیا تنظیم الحفاظ، تنظیم العلماء والحفاظ، اس کے بھی رکن ہیں، اور ممکن ہے تحفظ ختم نبوت کے بھی رکن ہو، اور ممکن ہے کسی اور پلیٹ فارم سے بھی آپ کام کرتے ہوں، کسی اور تنظیم سے بھی آپ جڑے ہوئے ہوں۔ شور شرابہ کم کرو، کام زیادہ کرو۔ شور شرابے کو کامیابی نہ سمجھو، بلکہ مثبت نتائج کے لیے کام کرو، چاہے وہ دیر سے ظاہر ہو۔ اور دین میں ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کی ایک ترتیب ہے، ان کی ایک ترتیب ہے۔ اس ترتیب کے مطابق عام لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرو، آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کرو دین کو۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ سب سے مقدم، سب سے اہم، سب سے زیادہ بنیادی چیز ایمان ہے۔ معاف کیجئے، مجھے آپ کو بھی معلوم نہیں ایمان ہے کیا، بس حفظ میں لگ گئے، تجوید میں لگ گئے، پھر پڑھانے میں لگ گئے، پھر کیا میں لگ گئے، جوشیلی تقریریں کرنے گئے، چونکہ امامت تو جبھی جمے گی جب جوشیلی تقریریں ہوں گی۔ جی، شہر حیدرآباد اور دور دراز میں چرچا تو جبھی ہوگا جب جوشیلے بیان ہوں گے، بھی جوشیلے بیان کرے گا۔ نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔
یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اس کو خود سمجھو، اس کا معنی، مفہوم، اس کا مطلب، اس کی تفصیل خود سمجھو، اور پھر اپنی تعلیم میں عام مقتدیوں کو انہیں سمجھاؤ۔ آپ اس کی بالکل فکر نہ کریں کہ سب اٹھ کر چلے جاتے ہیں، 4-6 بیٹھتے ہیں، بالکل فکر نہ کریں، ان 4-6 ہی کو غنیمت سمجھیں، ان 4-6 سے ہی بات آگے بڑھے گی، یقیناً بڑھے گی۔ وہ چرچا کریں گے اپنی مجلسوں میں جا کر، اپنی عام گفتگو میں، اپنی نجی گفتگو میں اس کا چرچا کریں گے۔ دیکھو، پہلے تو میں یاد کر دوں، چاہے اس میں میری تعریف ہو جاوے، ہماری ایک ماہانہ مجلس ہوتی ہے سہارنپور میں، فجر کے بعد ہم نے پہلے تعلیم الدین کی تعلیم کی ہے وہاں۔ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے تعلیم الدین۔ آپ نے بخاری کے قصیدے خوب سنے ہوں گے، لیکن حضرت مولانا سید علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ یوں فرماتے ہیں کہ تعلیم الدین بے نظیر کتاب ہے۔ جی ہاں، بے نظیر کتاب ہے۔ تو اس کی تعلیم ہوئی فجر کے بعد، اور وہ محفوظ بھی ہے۔ ایک چینل ہے، چلاتا ہے کوئی، اس میں وہ ڈال دیتا ہے، ویڈیو نہیں ہے، صرف آڈیو ہے۔ دینی پروگراموں کو ویڈیو کے ذریعے شیئر کرنا، تشہیر کرنا جائز نہیں ہے۔ ابھی تک ہمارے اکابر امت اور ابھی تک مراکز امت کا یہی فتویٰ ہے، اور ابھی تک جمہور علماء کا یہی فتویٰ ہے، اور ابھی تک معتبر علماء کا یہی فتویٰ ہے۔ جی ہاں، بہرحال آڈیو میں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں۔ چونکہ یہ تعلیم مہینے میں ایک بار ہوتی ہے، اس لیے بہت مدت تک یہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسری کتاب فروع الایمان، یہ بھی حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کی ہی کتاب ہے۔ بہت کچھ جو تعلیم الدین میں ہے وہ اس میں بھی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کتابوں کو، بنیادی چیزوں کو جن میں ایمان اور عقائد کو سمجھایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے، وہ آپ پڑھیں، وہ آپ بتائیں عوام کو، اور بس تھوڑا سا پڑھیں اور سمجھا کر پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ صرف وہ سطریں پڑھ دی جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، بلکہ آپ اس کے متعلق خوب تفصیلی معلومات حاصل کر کے دوسری کتابوں سے پھر عوام کو سمجھائیں، اور انشاءاللہ العزیز رفتہ رفتہ یہ چیزیں، یہ باتیں عام ہو جائیں گی۔ دیکھو، پورا واقعہ میں سناؤں گا تو کچھ لوگ غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو جائیں گے، لیکن میں ایک اصول بتا دیتا ہوں بس آپ کو۔ باطل کی پہچان یہ ہے کہ وہ آندھی طوفان کی طرح آتا ہے اور آندھی طوفان کی طرح ختم ہو جاتا ہے، اور حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ، جیسے سورج بلند ہوتا ہے ایسے بلند ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ۔ تو فوری نتائج کی
امید نہ رکھی جاوے، فوری نتائج کا تقاضا نہ رکھا جاوے۔ درمیان درمیان میں کچھ باتیں آئیں گی جو مشکلات مجھے پیش آئی ہیں وہ آپ کو بھی آ سکتی ہیں، تو میں ان کو بتاتا ہوں۔ تقریباً ہر مسجد میں امام صاحب کو اور عالم صاحب کو ایک جھگڑے کا سامنا ہوتا ہے کہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، منتخب احادیث کی تعلیم ہوگی، اس کی نہیں ہوگی، اس کی ہوگی۔ آپ بڑے ٹھنڈے دل سے، بڑی نرم مزاجی سے کمپرومائز کیجیے اور اس پر آمادہ کیجیے کہ بھئی دیکھو، چاہے آپ پڑھ لیں، چاہے ہم سے پڑھوا لیں، ایک وقت میں آپ فضائل اعمال کے لیے وقت متعین کر لیں، جو آپ کو پسند ہو وہ متعین کر لیں، اور دوسرے وقت میں ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جو کتاب چاہیں پڑھیں۔ اس طریقے سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت ان کو نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو پھر آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیجیے۔ اثر و رسوخ، متولی صاحب ہیں، ان سے بات کیجیے، کچھ ذمہ دار سمجھدار قسم کے نمازی ہیں، ان سے بات کیجیے، کچھ ذمہ دار سمجھدار قسم کے تبلیغی ہیں، ان سے بات کیجیے، اور انشاءاللہ العزیز جب اس طریقے سے بات چلے گی تو زور زبردستی مت کیجیے، ایک دن آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ البتہ اس کا خیال رکھیے، اس کا دھیان رکھیے گا کہ اپنی بات کہیے گا، دوسروں کی باتوں کی تردید میں مت لگیے گا۔ اپنی بات کہیے، دوسروں کی تردید کے پیچھے مت پڑیے۔ آج رد کرنا، تردید کرنا، یہ جھگڑے کو دعوت دینا ہے، تنازع کو دعوت دینا ہے، تنازع کو دعوت دینا ہے۔ معاف کیجیے گا، آپ کو نہیں کہا جا رہا، ایک عام بات کہی جا رہی ہے، عام بات کی جا رہی ہے۔ ہم اپنے مقتدیوں پر تو دھیان نہیں دے رہے، اپنے محلے پر تو دھیان نہیں دے رہے۔ ہاں، تنظیمیں بنا کر یہاں جلسہ، وہاں جلسہ، وہاں جلسہ، وہاں جلسہ، وہاں جلسہ، اور یوں کہتے ہیں کہ اس سے بڑا فائدہ ہوا، بڑا مجمع ہوا، بڑا فائدہ ہوا۔ حالانکہ جن کو آپ جگانا چاہتے ہیں وہ جاگیں یا نہ جاگیں، لیکن دوسرے لوگ جاگ جائیں گے، جاگ جائیں گے نہیں، جاگ گئے، جاگ گئے۔ جی، میں اس سلسلے میں دو باتیں عرض کروں آپ کے سامنے۔ سن تو میں یاد نہیں ہے، میں سہارنپور میں پڑھا رہا تھا جب، وہاں ایک گاؤں میں 2-3 گھرانوں کے قادیانی بننے کی خبر آئی۔ ان کے کچھ رشتہ دار ملنے والے سہارنپور میں بھی تھے، تو وہ قادیانی ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے ساتھ ان کو وہاں لے جانا چاہ رہے تھے۔ تو گھر میں سبھی طرح کے، سبھی مزاج کے آدمی ہوتے ہیں، تو کسی نے اتفاق کیا، چلنے کو تیار ہوا، اور کسی نے انکار کیا، اور کسی نے استفتاء کیا، وغیرہ۔ وہ بات جو عام ہوئی تو بس سہارنپور میں اور اطراف میں قادیانیت کے خلاف دے جلسے، دے جلسے، دے جلسے، دے جلسے، اس نکڑ پر، اس چوراہے پر، اس مسجد میں، اس میدان میں۔ تو پہلے تو وہی لوگ سٹ پٹائے اور انہوں نے ہمارے خلاف، یعنی ایسا کرنے والوں کے خلاف
درخواستیں دینی شروع کر دی، چپ چاپ حکومت کو، انتظامیہ کو درخواستیں دینا شروع کر دی۔ ادھر تو یہ ہوا، ادھر یہ ہوا کہ جن لوگوں کو قادیانیت کی کان و کان ہوا بھی نہیں تھی کہ قادیانیت بھی کوئی ہے اور کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا بھی ہے اور اب بھی کوئی نبی موجود ہے دنیا میں، ان سب کو خبر ہو گئی کہ ہاں نبوت کا دعویٰ آج بھی کر رہے ہیں اور آج بھی فلاں صاحب نبی ہیں۔ اور یاد رکھو، جس عقیدے کے پیچھے نفس اور شیطان ہوتا ہے وہ بہت جلد قبول کر لیا جاتا ہے، بہت جلد قبول کر لیا جاتا ہے، اور حق کے لیے سب سے پہلی مزاحمت، سب سے پہلے تو ہمارا نفس ہی ہے، ہماری جہالت ہی ہے۔ تو کتنے لوگ ہم میں سے ہی اس کی چھان بین میں لگ گئے، بھائی ہم بھی جا کے دیکھیں گے، بھائی ہم بھی دیکھیں گے۔ بھائی ایک اس کا چرچا ہوا، بہت چرچا ہوا کہ وہ شادی کراتے ہیں، جس خوبصورت جو پسند ہو لڑکی اس سے شادی کر لو، وہ کاروبار کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، تو بجائے اس کے کہ ہم میں سے سب کے دل میں نفرت ہو، تو بہت کے دلوں میں نفرت ہوئی، لیکن یہ بات سن کر کچھ اس ٹوہ میں لگ گئے کہ چلتے ہیں ہم بھی لے کے آئیں گے دلہنیا، ہم بھی بہت پریشان ہیں کاروبار سے، چلو وہیں سے صحیح۔ یہ تو بجائے اس کے کہ قادیانیت پر قدغن لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی تشہیر ہوئی، اس کی تشہیر ہوئی۔ ادھر وہ سٹ پٹائی جو دو چار گھر تھے، انہوں نے تحفظ کے لیے درخواستیں لگا دی کہ ہمیں جان کا خطرہ ہے ان لوگوں سے، یہ ہمارے خلاف یہ جلسے کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے درخواست لگا دی، ان کے گھروں پہ پولیس آ کے بیٹھ گئی، ان کے گھروں پہ پولیس آ کے بیٹھ گئی جی۔ ادھر وہاں کیا کہتے ہیں اس کو، پرشاسن، وہ چوکنے ہو گئے کہ کبھی ان دونوں میں ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ غرض اتنی چیزیں سامنے آئی جن کا تصور نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بند کرا دیے، وہ جلسے سے بند کرا دیے۔ اس لیے میں مثال کے طور پر ہمارے بعض احباب شکیل بن حنیف کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں، بہت ساری باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ کوئی امام فلاں نے مہدیت کا دعویٰ کر دیا، فلاں دعویٰ کرتا ہے۔ دیکھو، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں اپنی رائے، اپنا تجربہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس پر کہ آپ ٹھنڈے سے غور کریں اور دوسرے موقع پر بھی آپ اپنی رائے رکھیں۔ ان کا تو نام تک نہ لیا جائے، ان مدعی نبوت کا، ان مدعی مہدیت کا نام تک نہ لیا جائے۔ ہاں، حضرت مہدی کے متعلق جو حدیث پاک میں آیا، قرآن میں تو کچھ نہیں ہے کہیں، جو حدیث پاک میں آیا ہے اور جو تفاصیل محدثین کرام نے لکھی ہیں، ان کو خوب پڑھو، جم کر پڑھو، اور اس پر خوب وسیع گہرا مطالعہ کرو۔ چاہے آپ عالم ہیں، چاہے آپ حافظ ہیں، آپ اس کا مطالعہ کرو، خوب گہرا مطالعہ کرو۔ اور جس کو ہمارے ہاں بہت ہے ما لہو و ما علیہ، سب باتوں کو اپنے ذہن میں جمع کر لو، اور کسی مہدی کا ذکر کیے بغیر، اور کسی مدعی نبوت کا ذکر کیے بغیر، اور کسی شکیل کا ذکر کیے بغیر وہ صحیح باتیں بار بار بتاؤ۔ کبھی اس موضوع پر کتاب پڑھو، کبھی اس موضوع پر جمعے کے خطبے میں بیان کرو، کبھی اس موضوع پر عام جلسوں میں بیان کرو۔ غرض
اس سلسلے میں جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو عام کر دو، عام، اور اتنی کثرت سے بیان کرو کہ عوام کے ذہنوں میں وہ بات بیٹھ جائیں گے، آپ کو تردید کرنے کی ضرورت نہ پڑے، عوام تردید کریں گے، عوام اس کی تردید کریں گے۔ رہا مسئلہ ختم نبوت کا، ہاں میں تحفظ ختم نبوت کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے، میری اپنی رائے ہے، آپ رکھیے گا کسی اسٹیج پہ اگر مناسب سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، اور ان فضائل مناقب میں سے ایک ختم نبوت کا تاج اور مہر نبوت، اس کو اتنا بیان کرو، اس کثرت سے بیان کرو، ہاں جی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس کو اتنا عام کرو کہ بچے کے ذہن میں یہ بات مفہوم ہو، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آئے گا جھوٹا ہوگا، جو دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا، جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ اور یہ جو دو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ صرف نہ قادیانیت تک محدود ہے، نہ مہدیت کا دعویٰ کرنے والے کو محدود ہے، بلکہ ہر فرقہ باطلہ کے لیے یہی ہے، ہر فرقہ باطل کے لیے یہی ہے۔ ہاں، آپ میں سے جو خطیب لوگ ہیں، میں ان سے بھی ایک بات عرض کر دوں، مثلا آپ جس کو قبر پرستی، پیر پرستی اور مزارات پہ جا کر جو واہیات ہوتی ہیں، جو واہی تباہی ہوتی ہے وہاں پر، ان کو موضوع بنا کر مستقل بیان نہ کرو، مثلا آپ توحید کو بیان کریں، اور توحید کے بیان میں شرک آئے گا، جب تک شرک کا ذکر نہیں ہوگا تو توحید کا بیان مکمل ہی نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بعد آپ مشرکانہ اعمال بیان کریں، اور اس میں صرف اتنی سوئی چبھویں اور اتنا انجیکشن لگاویں کہ اگر آپ کی مجلس مسجد میں وہ دوسرے لوگ بھی ہیں تو وہ بھی تحمل کر لیں اس کا۔ اتنی بات کہیں، کیا غیر اللہ سے مراد مانگی جا سکتی ہے؟ کیا غیر اللہ کا غیر کچھ دینے پر کی قدرت رکھتا ہے؟ کیا کسی کو سجدہ کرنا، کسی سے مراد مانگنا جائز ہے؟ ایک سوال سا کر کے چھوڑ دیا، اور کچھ تھوڑی سی بات کر کے چھوڑ دی، پھر آگے پیچھے دوسرا بیان شروع کر دیا، تو یہ سب کے ذہنوں میں تھوڑا سا پیغام چلا جائے گا، اور وہ خود سوچیں گے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کیجئے، مثلا وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سے چل کر اس پر آ جائیے کہ دیکھو کچھ چیزیں عبادت میں داخل ہیں اور ہم وہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، مثلا کسی کا طواف کرنا، ڈائریکٹ مسلمانوں کو مت کہیے، مثلا ہندو لوگ وہ اپنی مسجد کا طواف کرتے ہیں، یہ تو شرک ہے، طواف تو صرف بیت اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ ہم میں سے بھی کچھ لوگ کسی مزار کا طواف کرنے لگتے ہیں، اس طرح سے ایک بات کہی اور چھوڑ دی وہیں، تو رفتہ رفتہ اتنی بات جس کا تحمل ہو سکے، یہ بات اپنے بیان میں ہوتی رہے۔ جب ہم توحید کا بیان کریں گے تو اس میں یہ بات ضرور آئے گی کہ مراد صرف اللہ سے مانگی جائیں گی اور کسی سے نہیں مانگی جائیں گی۔
مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی اور کسی سے نہیں مانگی جائے گی. جی ہاں. تو کچھ چیزیں مثال کے طور پر خالق تو صرف اللہ ہے، اولاد دینے کی صفت تو صرف اللہ کی ہے، یہ فعل تو صرف اللہ کا ہے. کوئی پیر دے سکے، نہ فقیر دے سکے، نہ کوئی زندہ دے سکے، نہ کوئی مردہ دے سکے. میرے دوستو، اس طرح کی بات جب ہم کریں گے تو یہ صحیح باتیں عام ہوں گی تو غلط باتیں خود ہی ہمارے ذہنوں سے نکل جائیں گی. اس لیے اس بات کو ختم کرتے ہوئے میں عرض کروں آپ سے کہ آپ سب حضرات، ائمہ حضرات، علماء حضرات، اصلاحی نصاب نام سے کتاب ملتی ہے. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کچھ کتابوں کا مجموعہ ہے. حیات المسلمین، جزاء الاعمال، حقوق الوالدین، اصلاح الرسوم، تسہیل قصد السبیل، اغلاط العوام، یہ کچھ کتابوں کا مجموعہ ہے. آپ ان کو خود بھی پڑھیے اور ان کی تعلیم بھی کیجیے. صحیح تعلیم عام ہوگی، صحیح تعلیم، صحیح بات پہنچے گی. اب رہ جاتی ہے بات یہ کہ جی لوگ سنتے نہیں، لوگ فرار کرتے. نہ، میرا تو تجربہ ہے بھائی، میں سب جگہ سب سے پہلے حیات المسلمین پڑھتا تھا. امامت کی ہے میں نے الحمدللہ. اس وقت سے امامت کی ہے جب یوں سب پوچھتے تھے مجھ سے کہ تیرے پیچھے نماز بھی ہو جا کہ نہیں، تو بالغ بھی ہے کہ نہیں. اس وقت سے امامت کی. اور کب تک کی؟ جب تک ان گھٹنوں نے معذور نہیں کر دیا، اس وقت تک کی. جی ہاں. تو بات تو حیات المسلمین سے ابتدا کرتا تھا. تو جتنی دلچسپی سے حیات المسلمین سنتے تھے اتنی دلچسپی سے فضائل اعمال نہیں سنتے تھے. صرف کچھ ہی لوگوں کو ضد ہوتی تھی کہ یہی اسی کی تعلیم ہوگی، اسی کی تعلیم ہوگی. اس لیے کہ اس میں ان کو نئی باتیں معلوم ہوتی تھی، نئی باتیں معلوم ہوتی تھی. اور جہاں تک بات حیات المسلمین کی ہے اس میں تو صرف اور صرف حدیثیں ہی ہیں. اس میں تو اسی حدیث کا تھوڑا سا مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ، ورنہ اور کچھ نہیں کہا. نہ حکایات، نہ واقعات، کچھ نہیں، بس آیات یا احادیث. تو اس طریقے سے یہ بنیادی تعلیمات ہیں. یہ امت میں عام کی جائے مثبت طریقے پر، مثبت طریقے پر. ایک تو بات مجھے آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کرنی تھی، اور دوسری ایک بات اور. ہم مائک سے بکثرت بولتے ہیں علماء کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، اب اتنی دور سے آئے ہیں، علماء کی قدر کرنی چاہیے. آپ حضرات نے سنا، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، مشک باشد کے خود بگوید نہ کہ عطار بگوید. مشک تو وہ ہے جس کی خوشبو خود بتا دے کہ اس کے پاس مشک ہے، نہ کہ ڈبیا کھول کر اور دوسرے کے ناک میں لگا کر بتایا جاوے کہ دیکھو یہ مشک ہے. اس سلسلے میں یہ عرض کر دیا کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں، دوسرے حضرات میں بھی، کہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آوے کہ علماء کی قدر کرو. آپ ان کے سامنے اپنا کردار اور اپنا کام اس طریقے سے رکھو اور ایسا رکھو کہ انہیں خود محسوس ہو کہ ہاں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کو یہ خود محسوس ہو. اس پر آپ حضرات کے میں سے کوئی اشکال کر سکتا ہے، کچھ بہت کچھ کہہ سکتا ہے، اور سب باتیں آپ کی صحیح ہوں گی، میں ان کی تردید نہیں کروں گا. مجھے تو
قدم قدم پر ان سے واسطہ پڑا ہے. جی ہاں، کہ اس کے باوجود کچھ سر پھرے اور جو بد دماغ وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، تو ان کا جواب ہے خاموشی. ان کا جواب ہے خاموشی. لہذا اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے، نمبر 1 استغنا برتیے، استغنا اور قناعت. استغنا اور قناعت. استغنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے سامنے آپ اپنی ضرورت نہ رکھیں، چاہے وہ قرض مانگنے ہی کی شکل میں ہو. ہر کسی کے سامنے اپنی ضرورت نہ رکھیں، بلکہ چاہے آپ کو ضرورت بھی ہو اور کوئی شخص خود بھی پیش کرے، تب بھی استغنا کی حالت ہونی چاہیے. استغنا کی حالت یہ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ میں بار بار ایک قصہ سنایا کرتے تھے، اور یہ قصہ کہیں دور کا نہیں بلکہ لکھنؤ کے آس پاس کا ہے. بتانے والوں نے اس بستی کا نام بھی بتایا اور ان بزرگ کا نام بھی بتایا. حضرت تو نہیں بتاتے تھے، ذکر کرتے تھے، لیکن بتانے والوں نے بتایا کہ فلاں جگہ کا فلاں صاحب کا قصہ ہے. وہ یہ کہ ایک استاد محترم سبق پڑھایا کرتے تھے، کوئی کتاب پڑھایا کرتے تھے، اور کئی وقت سے کہو یا کئی دن سے کہو فاقے سے تھے، اور اس فاقے کے اثرات چہرے کے ساتھ ساتھ زبان سے، بول سے، آواز سے بھی ظاہر ہو رہے تھے. جب حضرت الاستاد سبق پڑھانے کے لیے آئے اور بات چیت ہوئی، چہرہ دیکھا، تو طالب علم نے کچھ عذر بیان کیا اور کہا حضرت بس میں اتنی سی دیر میں ابھی آتا ہوں. تو وہ گئے اور کھانا لے کر آئے اور پیش کر دیا. حضرت الاستاد نے فرمایا واقعی جو تم نے میری آواز اور میرے چہرے سے محسوس کیا، مجھے فاقہ ہے، مجھے بھوک ہے. لیکن جب تم یہاں سے اٹھ کر چلے تو میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے میری صورت شکل سے تاڑ لیا ہے، بھانپ لیا ہے، اور یہ میرے لیے کھانا لینے جا رہا ہے. تو میرے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوا جس کو اصطلاح میں اشراف نفس کہتے ہیں، بڑے شین سے اشراف نفس کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اشراف نفس کے بعد کوئی ہدیہ تحفہ دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. لہذا میں نہیں کھاؤں گا. ایک بار دو بار کہا، انکار کر دیا. طالب علم جب ایسے استاد کا شاگرد بھی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہوگا تو ذرا سے ناگوار سے لہجے میں نہ نہیں کھاتے تو نہیں، اور کھانا لے کے چلا گیا. دور تک چلا گیا، پھر واپس لے کے آیا اور لا کے رکھا. حضرت اب تو اشراف نفس نہیں رہا ہوگا، اب تو دل کے اندر انتظار اور دل کے اندر سوال نہیں رہا ہوگا. یہاں نہیں رہا، اب تو کھا لو گا، کھانا ہے، آؤ ہم کھا لو گا. جی ہاں، جی ہاں.
الزما صاحب، اگرچہ وہ تصوف کے لائن کے آدمی نہیں تھے، لیکن وہ اپنے شاگردوں کی تربیت بہت اچھی کرتے تھے، اخلاقی اعتبار سے جو ان کے قریب رہتے تھے ان کی تربیت بہت اچھی کرتے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے کے آداب، دسترخوان کے آداب، بات کرنے کے آداب، جواب دینے کے آداب فوراً ٹوکتے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے آج کل تو سواریوں کا انتظام ہے بہت، پہلے ایسا نہیں تھا، پیدل سفر کرتے تھے، جہاں رات ہو جاتی تھی کہیں بستی میں قیام کر لیا کرتے تھے، اور صلحاء کا گھر تو مسجد ہے، ہاں اس کے ساتھ ساتھ سفیر اور مسافر کا گھر بھی مسجد ہے۔ تو ایک صاحب چلتے چلتے رات ہونے کی وجہ سے، تھکنے کی وجہ سے ایک مسجد میں چلے آئے۔ مسجد میں امام صاحب کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ امام صاحب جب نہیں آئے تو ان کو کہا کہ آپ نماز پڑھا دو۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے یہاں علماء کی صورت شکل لباس الگ ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ نماز میں جو قرآن پاک پڑھا تو یوں کہتے ہیں نا کہ سننے والے جھوم گئے۔ تو کسی اعلان کے بغیر، کسی اس کے بغیر بہت بڑی تعداد میں لوگ بیٹھ گئے نوافل وغیرہ سے فارغ ہو کر۔ کہا قاری صاحب آپ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنا دیجیے۔ تو انہوں نے قرآن پاک سنایا۔ جب وہ نماز میں اکثر و بیشتر جو حدر کے ساتھ پڑھتے ہیں، روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ ان کو بہت اچھا لگا تھا۔ تو جب انہوں نے تجوید کے ساتھ پڑھ کے اچھی طرح سنایا تو بہت اچھا لگا۔ دیر تک ان سے قرآن پاک سنتے رہے۔ اب اگلی بات سنو اور ذرا نوٹ کر لیو اس کو، نوٹ کر لیو اس کو۔ اللہ کے رسول، اللہ کے دین کی عظمت مسلمانوں کے دل میں ہے، اور جس کو وہ اللہ والا اور دین والا جانتے اور مانتے ہیں، اس سے بھی ان کو محبت اور عظمت ہو جاتی ہے، اس سے بھی ان کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو اب کچھ لوگ ہیں کیا جو بھی کچھ کہا ہوگا، آج تو ہم سب کو حضرت کہنے لگے، پہلے تو حضرت کو جانتے نہیں تھے کہ حضرت کیا ہوتا ہے۔ آپ نے کھانا کھا لیا تو وہ خاموش رہے، ایک نے پوچھا، دوسرے نے پوچھا، خاموش رہے۔ ہاں، تو آپس میں ہی ذکر کرنے لگے کہ بھائی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کے لیے کھانا لے کے آؤ۔ تو جب کھانا لے کے آئے تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ اگر تم قرآن شریف سننے سے پہلے مجھے کھانا کھلاتے تو میں کھا لیتا، اب قرآن پاک سننے کے بعد جو تم مجھے کھانا کھلا رہے ہو تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ میری قرات کی اجرت تم مجھے دے رہے ہو۔ جی ہاں، تو استغنا، اس کو مت دیکھو فلاں امام صاحب نے فلیٹ خرید لیا، فلاں امام صاحب نے گاڑی خرید لی، فلاں امام صاحب کے اشارے پر فلاں 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 سیٹ صاحب، فلاں فلاں سیٹ صاحب یوں دے دیتے ہیں۔ ہاں، اس نے اپنی عزت نیلام کر لی، اس نے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا کر لیا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ استغنا،
استغنا، یہ اس سلسلے میں اگر آپ کو پڑھنے ہیں بہت متشددانہ تو حضرت شیخ زکریا کا عمل دیکھنا آپ بیتی میں، اور آپ کو معتدل اصول دیکھنے ہیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول دیکھنا. ان سب کا گزارا ہدایہ پر ہی ہوتا تھا، ہدیہ اس پہ ہی ہوتا تھا، لیکن یہ کس طرح سے لیتے تھے؟ استغنا. اور ایک اس اگلی بات اور دیکھو، ایک حدیث پاک بار بار آپ نے سنی ہوگی، من تواضع للہ رفعہ اللہ. اس کو سامنے رکھ کر اخلاق کی تعلیم دینے والے بتاتے ہیں کہ کبر میں نفرت کی خاصیت ہے اور تواضع میں الفت اور محبت کی خاصیت ہے. جو ہم دوسروں کے سامنے آن بان شان ٹھاٹ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں حقیر نہ سمجھیں، یہیں سے نفرت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے. آپ ذلت اور تواضع کا فرق سمجھیے. ذلت سے بچیے، تواضع اختیار کیجیے. انشاءاللہ العزیز تواضع کی خاصیت سے آپ کی دوسروں کے دلوں میں عظمت محبت پیدا ہوگی. میں اپنے موضوع کو پھر دوبارہ بتا دوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے کہ ہم بار بار عوام سے یہ اپیل نہ کریں کہ ائمہ کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، حفاظ کی قدر کرو، بلکہ اپنا عمل اپنا کردار ایسا رکھیں کہ خود ان کو بغیر کہے آپ کی قدر ہو. میں اس عنوان سے عرض کر رہا ہوں. ان میں ایک بات میں نے عرض کری کہ استغنا، اور دوسری بات میں نے عرض کی تواضع. فتنے اور جھگڑے کو ختم کرنا، میں اس میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. دو باتیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پڑھنا ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. احد اللہ الصمد پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، قواعد کے مطابق ہے، تجوید کے مطابق ہے. لیکن گاؤں دیہات میں اور ان پڑھ لوگ اسی کو ٹھیک مانتے ہیں جو اس کے استاد نے بچپن میں پڑھا دیا تھا، اور اس کے علاوہ جو کوئی دوسرا اور طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کو وہ غلط مانتے ہیں. تو ایک مسجد میں ایک صاحب تھے، تو وہ جب کوئی امام احد اللہ الصمد پڑھتا تو اس کے گلے پڑ جانا کیا ہے، الجھ جاتے. ایسا ہے ہی نہیں، ہم نے کسی کو پڑھاتے دیکھا ہی نہیں، ہم نے کسی کو پڑھتے دیکھا ہی نہیں. تو وہ نوجوان فاضل تھے، لیکن نہیں، یہ قاعدہ ہے تجوید کار، یہ قاعدہ ہے تجوید کار، فلاں یوں پڑھتے ہیں اور ہمارے استاد نے ہمیں یہ بتایا تھا. اب وہ کیا جانے ان باتوں کو. یہ معاملہ اور یہ قضیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتا ہے. تو حضرت نے اس امام صاحب سے کہا، ارے اللہ کے بندے، اگر تو قل هو اللہ احد پر سانس توڑ دے گا اور اللہ الصمد پڑھ دے گا تو کیا نماز نہیں ہونے کی؟ تو نے خام خواہ جھگڑے کو کیوں جنم دے دیا؟ یہ اچھا، ہمارے یہاں کاندلہ کے پاس میں ہی ایک مدرسہ ہے بدر العلوم گڑھی دولت.
وہاں ایک مولانا صاحب تھے، مولانا کامل صاحب. ہاں، ایک دن میں وہاں موجود تھا ان کے پاس، ان کے مدرسے میں. وہاں مدرسے میں مسجد بن رہی تھی، اور وہ مسجد ہمارے ناظم صاحب تھے ان کی زیر نگرانی بن رہی تھی، یعنی صرفہ وہ دے رہے تھے. تھا کچھ مسئلہ، میں بھی اسی سلسلے میں وہاں گیا ہوا تھا. تو گاؤں کے ایک چودھری صاحب آئے. چودھری کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہوں گے. ہاں آئے. ہاں جی مولوی صاحب، مسجد میں کیا آدمی کام کر رہے؟ اجی وہ کتنے ہی کر رہے کام؟ ہاں میں نے سنا کہ ایک راج کرتا کراتا کچھ نہیں، اور وہ بھی مزدوری لے. تو مول صاحب کا مولوی کام صاحب، اچھا جی میں کہوں گا جو اسے آج وہ کیوں نہیں کرتا. اچھا جی میں کہوں گا اسے آج وہ کیوں نہیں کرتا کام. کہ ہاں اس سے کام لو. اچھا جی کام لیں گے اس سے. یہ ہوا کہ چلا گیا. وہ چلا گیا. ہمیں معلوم تھا کہ کون کام نہیں کرتا. ہمارے بھیجے ہوئے مزدور تھے، ہمارے بھیجے ہوئے وہ کاریگر تھے. ہاں کہ کام جلدی نمٹانے کی وجہ سے کچے پکے کتنے ہی معمار لگائے ہوئے تھے، اور وہ جو سب سے بڑے تھے وہ ان کی سب کی نگرانی کرتے تھے، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے. کیا کوئی اینٹ غلط تو نہیں رکھ دی، یہاں کچھ غلط تو نہیں کر دیا. تو جو کچھ ان سے ہوتا تھا وہ کر لیتے تھے، نہیں تو ان سب کی دیکھ بھال کرتے تھے. تو یہ شخص تھا وہ تو سب سے صحیح کرا رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہی نہیں کہ جی وہ سپروائزر ہے، وہ ہم نے ہی رکھ رکھا ہے. یہ کہا ہی نہیں، چونکہ اس میں بات بڑھتی، اور انہوں نے اچھا جی میں کہوں گا جی آج اسے. ختم قصہ. میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ بھی بالکل بھی ہی نہیں ایسا کریں. میں یہ مثال دے کر عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کی کوشش کریں کہ جھگڑا نہ پیدا ہو، جھگڑے کو جنم نہ ملے. جب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو اچھوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، اچھوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں. آپ نے حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی سنا ہوگا. ہاں، اور ہم ان سے اچھی طرح واقف ہیں، ان کے علم سے، عمل سے، تقویٰ سے سب اچھی طرح واقف ہیں. جب 81 میں جھگڑا چل رہا تھا تو ایک اتنی بڑی داڑھی والا جی میں نے دیکھا قاری صاحب خزانے میں گھسے اور تمام پیسوں کی گٹھڑی باندھ کر فلاں جگہ سے کودے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اچھوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں جب جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک تیسری بات بھی ہے کہ آپ اس طرح سے رہیے گا کہ جھگڑے کی پیدا نہ ہو، جھگڑے کو جنم نہ ملے. یہ اسی طریقے سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ کچھ تجربات ہیں اپنے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کو اچھے لگیں، ٹھیک لگیں تو عمل کر لیا جائے. جی ہاں. نمبر ایک اور بات خاص، امام صاحب، مؤذن صاحب مسجد کی آمد و صرف کا حساب اپنے پاس ہرگز نہ رکھیں. اگر ان کو سونپا بھی جاوے تو معذرت کر دیں، آج نہیں تو کل ضرور آپ پر سوال اٹھایا جائے گا، ضرور اٹھایا جائے گا. میں آپ کو اپنا قصہ بتاؤں.
ہمارا گاؤں اتنا سا چھوٹا سا، وہاں ایک مسجد تھی، اس گاؤں کے مالک، اس مسجد کے مالک، وہی متولی، وہی خزانچی، وہی سب کچھ. لیکن قصہ مختصر، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، ان کے پاس سے پیسے، ان کے پاس سے، کوئی لینے کو تیار نہیں. ہوا ہوگا کچھ، میں ان سب کا ذکر نہیں کرتا. آخر میں نمبر آیا زکریا کا کہ اس کے پاس رکھ دو. ہمارے پاس پیسے رکھ دیے گئے. میں امام تو نہیں تھا وہاں، میں تو کہیں اور پڑھاتا تھا. ہمارے پاس پیسے رکھ دیے گئے. تو یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں تھیں. تو میں نے کہا بھائی نہ، میں تو ایک شرط کے ساتھ رکھوں گا پیسے. نمبر 1، آپ کو مسجد کی رسید چھپوانی ہوگی، اور وہ رسید امام صاحب کے پاس رہے گی. جو بھی مسجد میں پیسہ دے وہ ضرور ان سے رسید حاصل کرے. مختلف قسم کی آمدنیاں ہوا کرتی ہیں ہمارے یہاں. مسجدوں میں برتن تھے، وہ کرائے پر چلتے تھے. میں کہا کرائے پر برتن آپ نے لیے ہیں، آپ کرائے پر جمع کر رہے ہیں تو ضرور رسید لیں اس کی. شادی بیاہ میں بارات آتی ہے تو کچھ پیسے مسجد میں دیے جاتے ہیں تو ضرور اس کی رسید لیں. غرض جو بھی آپ مسجد میں پیسہ دیں اس کی رسید لیں. تب نمازیوں کو بتایا گیا، مائک میں اعلان کر کے سب دوسرے لوگوں کو جو مسجد میں بھی نہیں آتے یا مستورات ہیں ان تک یہ بات پہنچائی گئی. اور پھر یہ کہا امام صاحب میری بھی جان جبھی بچے گی اور آپ کی بھی جبھی بچے گی، آپ رسید کے بغیر کسی کے پیسہ ہاتھ میں نہ لیں. خیر وہ ایسا ہی کرتے تھے. وہ جب مجھے کہتے کہ میرے پاس 2000 روپے 3000 روپے ہو گئے ہیں، آپ لے جاؤ، میں نے کہا بہت اچھا. اس درمیان میں آپ نے جو خرچ کیا وہ مجھے بتا دو، اور جو بچا آپ وہ مجھے دے دو. ایک رجسٹر میں لکھ دیا اور وہ رجسٹر ان کے پاس. یہ غرض کافی دنوں تک اس طرح ہی چلتا رہا. کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہیں انگلی رکھنے کی، حرف زنی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. چلتا رہا کام. پھر میں نے مکان بنانا شروع کیا. اب آپس میں گفتگو ہوئی، ایسا نہ ہو مولوی صاحب مسجد کا پیسہ اپنے مکان میں خرچ کر لیں. یہ آپس میں گفتگو شروع ہوئی. جب میرے پاس پیسہ ہے اگر میں خرچ بھی کر لوں تو جب آپ مانگیں گے مسجد میں تو میں دوں گا، اس کا گناہ جو کچھ ہوگا مجھے ہوگا. لیکن یہ گفتگو شروع ہوئی اور اس کا چرچا اتنا چرچا ہوا کہ میرے ایک نانا تھے، انتقال ہو گیا. انہوں نے مغرب کے بعد یا پتہ نہیں عشاء کے بعد مجھے الگ بلا کے یہ صورتحال بتائی کہ بھائی اگر پیسے نہ ہوں تو وہ پیسے رکھیو، ایسا نہ ہو کہ پیسے دیکھنے لگے نمازی. انہوں نے میری محبت میں یہ بات بتائی. میں نے کہا اوہو نانا جی آپ نے صبح نہیں بتایا مجھے، اگر آپ صبح بتا دیتے تو میں یہ پیسے آپ ہی کے پاس رکھ دیتا. میں نے کہا ٹھیک، کل 10 بجے تک بینک کھلنے کا انتظار ہے. تو میں نے رجسٹر میں دیکھ کے جتنے پیسے بنتے تھے وہ انہی کے پاس امانت رکھوا دیے. تو دیکھو یہاں تک لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے اور بخشا نہیں جاتا کسی کو. اس لیے بہتر یہی ہے کہ امام صاحب
اپنے پاس آمد و صرف کا مسئلہ نہ رکھیں، دوسروں ہی کے ہاتھ میں رہے، دوسروں ہی کے ہاتھ میں رہے۔ چلو یہ بھی کچھ باتیں ہو گئی اور ہو سکتا ہے سلسلہ طویل ہو جاوے، اس کے بعد ایک میں دوسری بات بتاتا ہوں آپ کو۔ ریاکاری اور ظاہر داری ظاہر ہو جاتی ہے، جی ہاں، نہ بھی ظاہر ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا مخلصانہ تعلق برقرار رکھنا چاہیے، ہموار رکھنا چاہیے، اور جو ہم نے پڑھا ہے وہ پہلے اپنے لیے پڑھا ہے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں پڑھا، اپنے لیے پڑھا ہے، اپنے لیے۔ ہم پہلے اس پر خود عمل کریں، دوسروں کو بتائیں یا نہ بتائیں وہ بعد کی بات ہے، وہ ایک دوسرا فریضہ ہے۔ یہ بات ہر طریقے سے غلط ہے، ہر طریقے سے غلط ہے، ہر طریقے سے غلط ہے کہ آدمی خود تو کچھ کرتا کراتا نہیں ہے، ہاں تقریر بڑی بڑھیا جھاڑتا ہے۔ اگر بہت بڑھیا تقریر کی اور مجمع کو وہ پسند بھی آئی، اس پر اثر بھی ہوا، کل کو جب وہ میرا عمل دیکھے گا تو وہ اثر سب ختم، وہ سب ختم، اور میری تقریر کا اثر نہیں، دوسروں کی تقریروں کا اثر ختم، دوسروں کی تقریروں کا اثر ختم، اور دوسروں کی تقریر کا اثر نہیں، بزرگان دین تک سے بدگمانی۔ یہ تو اس سلسلے میں زیادہ نہیں، دو بات عرض کرتا ہوں۔ آپ مسجد میں پہلے سے موجود رہا کریں، امام صاحب مسجد میں پہلے سے موجود رہا کریں، سیدھے حجرے سے نکل کر مصلی پر نہ آیا کریں، مسجد میں پہلے سے موجود رہا کریں، اور سنتیں پڑھا کریں، سب کے سامنے سنتیں پڑھا کریں، اور بعد کی سنتیں حجرے میں جا کر نہ پڑھا کریں، بلکہ وہیں پڑھا کریں، وہیں پڑھا کریں، اور اطمینان سے پڑھا کریں، اطمینان سے پڑھا کریں۔ آپ یہ نہ کہیے گا کہ اس میں ریاکاری ہوگی، نہیں نہیں، ریاکاری نہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب نور اللہ مرقدہ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے دولت مند کی دولت، اس کے لباس، اس کے جوتے، بلکہ اس کے چہرے سے نظر آتی ہے، تو اہل علم کا علم اور عمل ان کے چہروں سے، ان کے طرز عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ طلباء علماء کی نماز عوام سے نمایاں ہونی چاہیے، نمایاں، ہاں، خشوع خضوع میں، اطمینان میں، نماز کے بعد کے نوافل وغیرہ۔ یہ اگر کسی کے ذہن میں آ بھی رہا ہو کہ بھئی ریا ہے، تو مشائخ طریقت یوں کہتے ہیں کہ شیخ کا ریا مرید کے اخلاص سے افضل ہے۔ تو کہیں کہیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، کہیں کہیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آپ اپنا عمل تو یہی رکھیے، لیکن اپنے دل کے خیالات، ریاکاری کے خیالات نکال دیجیے گا، اور وہ نکل جائیں گے۔ جب آپ نکالیں گے تو نکل جائیں گے۔ کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں جو جھجک بھی ہوتی ہے۔ مجھے حمیدہ سے ماٹھی نماز پڑھنے کی عادت ہے، نہیں دیر سے فارغ ہوتا ہوں، پہلے ہی سے بابا، پہلے ہی سے ہے، بچپن سے ہی ہے۔ اب کچھ بڑھاپا، کچھ اور بات ذرا زیادہ دیر ہونے لگی ہے۔ ایک مرتبہ ہاں، تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا تھا کہ لوگ ریاکاری سمجھیں گے اس کو، لیکن لوگوں کے اس خیال کی وجہ سے تو چھوڑا تو نہیں جائے گا،
ہاں، تو ایک مرتبہ میرے پھوپھا انتظار کر رہے تھے میرا، مجھے پتہ نہیں وہ میرا انتظار کر رہے ہیں، تو میں دیر سے پوچھا اتنی دیر میں کیوں آیا؟ قضا عمری پڑھ رہا تھا۔ بس ایک علم مل گیا، اب میں اپنے دل سے یوں کہتا تھا کہ تو اطمینان سے نماز پڑھ، یہ تو لوگ یوں سمجھ رہے تو قضا عمری پڑھ رہا۔ تو ریا کے خیالات کو نکالا جا سکتا ہے۔ دوستو، بات اسی پر میں اکتفا کر لیں، اور بس ہماری دوہری ذمہ داری ہے خود بھی عمل کرنا اور امت کو بھی سنبھالنا، بلکہ باطل فرقوں کا اور باطل لوگوں کا مقابلہ بھی کرنا۔ اور میں نے ان تینوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، مقاصد میں اختلاف نہیں ہوتا۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں ہیں، تیرے خزانے کبھی کم یا ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندر کے برابر بخش دے، سمندروں کے برابر بخش دے، تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو یقیناً بڑی طاقت والا ہے، اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے۔ اے اللہ یقیناً کمال کی تمام صفات تیری ذات بابرکات میں موجود ہیں۔ اے اللہ یقیناً ہر نقص سے، ہر عیب سے تو پاک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ان اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما، معاصی سے نفرت پیدا فرما۔ ہم سب کو، ہماری اولاد کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، علم نافع عطا فرما، اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ دو جملے میرے ساتھ آپ لوٹاویں آمین کے بجائے، اس کے بعد پھر آمین کہیں۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔
اے اللہ خالی ہاتھ ہوں، تیری رحمت اور مغفرت ہی کا سہارا ہے، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ خالی ہاتھ ہوں، تیری مغفرت اور تیری رحمت ہی سے امید وابستہ ہے، معاف کر دیجئے پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دے، اس وقت بھی کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو، خاص طور سے دعا کے لیے کہنے والوں کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما۔ اے اللہ تیرے دین کے خدام جمع ہیں، اے اللہ تو ان کی خدمتوں سے، ان کے دل کے جذبات سے، ان سے خوب واقف ہے۔ اے اللہ ان میں سے جن کو مکان کی ضرورت ہے ان کو کشادہ مکان عطا فرما۔ اے اللہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اے اللہ اس کی ضرورت پوری فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تمام ضرورتیں اپنے فضل سے پوری فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ غیب سے انتظام فرما، اے اللہ اپنے فضل سے غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد عطا کی ہے اے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ مال، جان، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس خدمت کے لیے آپ نے منتخب کیا اور جس خدمت کے لیے اللہ آپ نے قبول کیا اے اللہ مرتے دم تک اس سے محروم نہ کیجیے، مرتے دم تک اس سے محروم نہ کیجیے۔ اے اللہ تو دلوں کی بات سے خوب واقف ہے، ہماری ریا سے بھی تو واقف ہے، ہمارے اخلاص سے بھی تو واقف ہے، ہماری کوتاہیوں سے بھی تو واقف ہے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اور ہماری ان خدمتوں کو قبول فرما، اور ہمارے علم کی، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اور ہمارے بگاڑ کی، دل کے بگاڑ کی، اعمال کے بگاڑ کی اصلاح فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، موت کی سختی سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، میدان حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اے اللہ ہمیں بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے بہت سے بندوں کو بغیر حساب کے بخشے گا، ہمیں بھی بغیر حساب کے معاف فرما دیجئے اور بغیر حساب کے بخش دیجئے۔
اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کا ہمارے ذمہ حق ہے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا فرما۔ اے اللہ امت کے درمیان ہماری جو مساعی ہے اللہ ان کو قبول فرما، ان کو قبولیت عامہ عطا فرما، ان کو قبولیت عامہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی شایان شان اس کا اجر ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے والدین کو بھی عطا فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو بھی عطا فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، مراکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت رکھنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی ہمارا ہے ہی نہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت، کسی میں کوئی مجال ہی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ صدقہ تیری عزت و اجلال کا، صدقہ پیغمبر کا، ان کی آل کا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تقریر کے بجائے کچھ مذاکرہ ہو جائے۔